ہندوستان میں رہ کر اکثر ماریشس کا ذکر ہوتا ہے، اور ماریشس کو ہم اگر ہندوستان کو گھر تو ماریشس کو ہم آنگن سمجھتے ہیں. تو گھر اور آنگن کا ایسا رشتہ ہے کہ اس کو الگ نہیں کر سکتے. بہت خوشی کی بات ہے کہ مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ کے شعبہ اردو کی جانب سے علامہ اقبال پر انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اردو اسپیکنگ یونین کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے. یہ اور اچھی بات ہے، اس لیے کہ اشتراک کا ہی سبق علامہ اقبال نے دیا ہے کہ جس قدر آپ مل کر کے رہو گے. اقبال کے بارے میں کیا کہوں؟ اگر ایک مصرے میں یہ کہنا ہو تو بلند اقبال، خوش اقبال، سر اقبال. اقبال کو ہم الگ الگ نام سے جانتے ہیں. ٹاپک یہاں پہ ہے اقبال دا پوئٹ، دا فلاسفر. میں ان دیواروں کو نہیں تسلیم کرتا، میں ان باؤنڈریز کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اقبال کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، ان کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی ہے وہ یہی زیادتی ہوئی ہے کہ کبھی ہم نے انہیں وطنی شاعر کہا، کبھی ہم نے اس کو ملکی شاعر کہا، کبھی ہم نے اس کو ملی شاعر کہا. لیکن اقبال ان باؤنڈریز سے بہت آگے ہے، اس لیے کہ اقبال کو ہم صرف فلاسفر نہیں کہتے. اقبال جیسا شاعر جو سب کانٹیننٹ کا شاعر ہے، ہم اسے صرف پاکستان کا شاعر نہیں کہتے. جتنا پاکستان کے ہیں اس سے زیادہ ہمارے بھی ہیں، اس سے زیادہ ماریشس کے ہیں. ہر شخص دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے، ایران والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے بڑا مطلب ان کا پرستار کوئی نہیں ہے. اقبال کی شاعری نے ایک کرشمہ کر دکھایا. اقبال کی شاعری کا یہ معجزہ ہے کہ وہ یونیورسل پوئٹری کے زمرے میں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو دنیا کے تقریباً تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ تو ہوگی. شاعری کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، فارسی کا وہ جملہ ہے، اردو بھی کہتا ہوں، فارسی میں ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل تک اگر پہنچ جائے تو وہ شاعری. اگر دل کی نکلی ہوئی بات دل تک نہیں پہنچتی ہے تو وہ شاعری نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی باتیں دل تک بھی پہنچتی ہیں اور ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں. وہ آپ کے ذہن و عقل کو جھنجھوڑنے والی شاعری. میں تو علامہ اقبال کے بارے میں اتنے شیڈز ہیں کہ وہ تمام شیڈ پہ آج گفتگو ہوگی، لیکن چند باتیں صرف آپ کے سامنے آج یہ کہنا چاہتا ہوں. اقبال کو اگر آپ دیکھیں وطنی شاعری کی حیثیت سے تو بہت بڑا وطن پرست. اقبال کو اگر آپ دیکھیں کہ امیجری کی شاعری کی حیثیت سے بہت بڑا امیجری رائٹر ہے نا، کہ آپ مقابلے میں کسی دوسرے شاعر کو کھڑا ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں اقبال کو اس اعتبار سے بڑا عظیم مانتا ہوں کہ اقبال نے ایک ایسے راز کو کھولا ہے، ایک ایسے سیکرٹ کو جو انسان جاننا چاہتا ہے اس کو بیان کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں. اقبال نے انسان کی عظمت کو، کہ انسان کتنا بڑا ہے، اس کو بیان کیا اپنی شاعری میں. اور انسان کی عظمت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ لے گا تو اس دنیا کو سمجھ سکتا ہے. دنیا میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو تصور ہے اس کو آپ بروئے کار لا سکتے ہیں. یہ دراصل اقبال کی شاعری کا سب سے بڑا پیغام ہے. اقبال یہ کہتے ہیں، اقبال کی شاعری میں عشق اور عقل یعنی ہمیشہ ایک تضاد رہا ہے کہ عشق بڑا ہے یا عقل بڑی ہے. اس لیے کہ اگر ہم صرف عشق کے جذبے سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق تو کچھ نہیں کر سکتا. عشق تو وہی ہے کہ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ دراصل عشق ہے. عشق تو انسان کو اکساتا ہے. اور علامہ اقبال کی شاعری کا وہ شعر دیکھیں جو انسان کے بارے میں وہ کہتے ہیں. علامہ اقبال خدا سے کہتے ہیں. کوئی شاعر کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ سے بات کرے اور اس طرح سے بات کرے. اللہ سے بات کرتے تو نے یہ کیا غضب کیا. خدا سے بات کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. کیا غضب کیا تو نے یہ کیا غضب کیا. مجھ کو ہی فاش کر دیا.
میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اور یہ بات دراصل وہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں اور اس پر ذمہ داری عائد کی ہے. اس بات کو یہ کہتے ہیں اور اتنا ہی رکتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ پہلے آدم اور حوا جنت میں بنائے گئے، پھر سارے لوگ آئے، پھر آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. علامہ اقبال پوچھتے ہیں اللہ سے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ اب میں تو دنیا میں آ گیا ہوں، بہت کام ہے، بال ہیں، بچے ہیں، MGI ہے اور کانفرنس ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. تو اللہ سے کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. آپ انتظار کرنا پڑے. یہ اللہ سے بات کرنے کا طریقہ. لیکن ایک بات اور بتاؤں کہ سب کانٹیننٹ میں جو بات ہے کہ آستھا کی، محبت کی، پریم کی، شکتی کی، وہ ایک یہاں کی مٹی میں، اور میں مانتا ہوں کہ وہی مٹی کی خوشبو یہاں کی یہاں ہے. تو اقبال عشق کو کہتے ہیں کہ عشق میں کچھ دیکھنا نہیں ہے، عشق میں کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. خسرو نے کہا کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وہاں کا دھار، جو اترا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار. یعنی یہاں اگر آپ سمندر میں یہ سوچو گے کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے تو آپ گوتے کھاؤ گے، ڈوبی جاؤ گے. لیکن اقبال نے یہ کہا کہ بحر تو بحر ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ دراصل خسرو کی اسی سوچ کا ایکسٹینشن ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وہاں کا دھار، الٹا معاملہ چل رہا ہے کہ جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کبیر کے وہاں جائیں تو کبیر کے وہاں بھی یہی تھاٹ آپ کو ملے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن ڈھونڈا تن پائیاں گہرے پانی بیٹھ، میں بوری ڈھونڈن گئی رہی کنارے بیٹھ. اور ایک بار اسی خیال کو کس طرح سے لاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا دراصل خدائے قدوس اور خدائے واحد، خدائے وحدہ لا شریک کا جلوہ ہے ہر طرف. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ذات حق را نیست این عالم حجاب، غوطہ را حائل نگردد نقش آب. اب آپ ذرا غور کریں کہ اقبال نے کتنی بڑی بات کہی دی. اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں، اگر کوئی سوئمنگ پول ہو یا کوئی تالاب ہے اور اس کے کنارے آگ لگ رہی ہے اور اس کا شیڈ اگر اس پانی میں پڑ رہا ہے، کسی نے آگ اگر نہیں دیکھی اور پانی کو دیکھ رہا ہو تو لگے گا کہ پانی میں آگ لگ رہا ہے. تو دیکھنے والا تو پانی میں ڈوبے گا نہیں کہ میں تو جل جاؤں گا. لیکن دراصل وہ آگ نہیں ہے. یہاں عشق کا معاملہ ہے کہ جو اس نے ڈوب دیا کہ جو ڈوبا سو پار ہو جائے گا. یہ دراصل اقبال یہ کہتے ہیں کہ عشق کی وہ منزل ہے کہ جس منزل میں عقل کا تصور نہیں ہے. یہاں وہاں تو صرف عشق ہے. لیکن اقبال یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے. علامہ اقبال کی شاعری کے وہ شیڈز ہیں کہ آپ پڑھیں، بالکل ایک اسکول ہے، ایسا اسکول کہ جس میں آپ اگر ڈوب گئے تو اس دریا سے نکلنا مشکل ہے. لیکن وہ دریا ایسا ہے جو آپ کو ہچکولے نہیں دے گا. وہ دریا انسان کی انسانیت کو کیسے فروغ دیا جائے، دنیا کو پرامن کیسے بنایا جائے، انسان آپس میں مل کر کیسے رہ سکتے ہیں، یہ دراصل اقبال کا وہ پیام ہے. اور اقبال کے اسی پیام کو آپ دیکھیے کہ شروع کی جب شاعری ہے تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں. یہ محبت کا درس، یہ محبت جس کو دوسرے الفاظ میں اقبال آگے چل کے کہتے ہیں عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ. اور پوری نظم آپ پڑھیے کہ عشق کے مضراب سے تارے حریرے دو رنگ، یعنی یہ جو دو ریشم کے دھاگے، ایک کالا اور ایک سفید، یہ ریشم کا دھاگا کون ہے؟ یہ صبح ہے اور شام ہے. اور یہ ریشم کے دھاگے کا رشتہ کیسا ہے؟ ایسا رشتہ ہے کہ آپس میں نازک بھی بہت ہے، لیکن جب انہیں سلیقے سے پرو دیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت قیمتی کپڑا بن سکتا ہے اور اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے دراصل جس طرح کے پیغامات کو عام کیا ہے، انہوں نے انسان کی عظمت کو بڑھایا. اور یہ کہا کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. انسان کس کے لیے ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے،
اپنے گھر پریوار کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے، کس کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، تم تو یہ تو معمولی ذمہ داری یہ تو کرنا ہی ہے بحیثیت انسان کی، یہ تو آپ جس کو مایا جال ہے، موہ مایا جس کو کہتے ہیں، اس میں تمہیں رہنا ہی ہے، لیکن اس مایا جال میں رہتے ہوئے آپ کو یہ کنسپٹ رکھنا پڑے گا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اگر تم دنیا کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، اور اگر دنیا کو تم نے ٹھوکریں مار دی تو دنیا تمہارے قدموں میں آ کر کے چومے۔ اقبال نے دراصل اتنے بڑے پیغام کام کیا، اور جب یہ معاملہ آئے گا تو اقبال کے چند شعر سنا کر کے آپ سے رخصت دوں گا، اس لیے کہ مجھے باتیں آگے پرچے میں کہنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب تو ایسا کرے گا، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، اگر تم اس منزل پر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں کیا غم ہے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے اشارے، ناپید تیرے بہرے تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہے رسا دے۔ اقبال کو پڑھیے، اپنے آپ کو روشن کریے، اگر بڑا انسان بننا ہے، بڑا فلاسفر بننا ہے، ان دنیا کو پرامن بنانا ہے، کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس کو آگے بڑھانا ہے، تو اقبال اور اقبال کو پڑھنا ہوگا، تب آپ اپنے اندر ایک نئی چمک دیکھ سکتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر یہ سیمینار کیا، شکریہ، خدا حافظ۔